बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 1 मई 2024 जुमे का मुबारक दिन। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 4 बजे का वक्त है दोपहर का, और इस वक्त भी इतलात आ रही हैं शुमाली वज़ीरिस्तान से। वहाँ पे जंग छिड़ी हुई है। जो पाक अफ़गान सरहदी इलाका है शुमाली वज़ीरिस्तान का दरपा खेल, यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है। सुबह से ये इतलात आ रही हैं, अफसोसनाक इतलात आ रही हैं। इसमें जानी नुकसान हुआ है। इसमें मिलिटेंट्स जो जंग में मसरूफ़ हैं, दरपा खेल कबीले के साथ, दावड़ यहाँ पे कबीला रहता है, और एक कबायली मशर मलक सैफुल्लाह दावड़ को शहीद किया गया मिलिटेंट्स की तरफ से। ये वाक़या कैसे शुरू हुआ, मिलिटेंट्स का मुतालबा क्या था, हथियार क्यों उठा लिए दरपा खेल कबीले ने, और वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये सारी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और बन्नू पुलिस की एक गाड़ी पर राकेट हमला किया गया है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसको राकेट से निशाना बनाया गया है। एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुआ है। इस वक्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है, और जो बयानिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वो भी मुख्तसरन उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कल जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक खसूसी इजलास हुआ, उसमें बड़ी सख्त तकरीरें सामने आई हैं, ख़ुसूसन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की। वज़ीरिस्तान में जनाब जंग छिड़ी हुई है। इस वक्त भी भारी हथियारों का और जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरपा खेल कौम ने हथियार उठा लिए हैं। मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब मसला ये है कि वहाँ पे कोई एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है। वहाँ पे टीटीपी की भी शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूदगी है, हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप की भी मौजूदगी है, और फिर गुल बहादुर ग्रुप के साथ वाबस्ता छोटी मोटी तंजीमें जो मुख्तलिफ़ इलाकाई सतह पर काम करती हैं वो भी मौजूद हैं। इस वाक़े की तफसील ये है कि एक तो मैं इसमें ये बताऊं कि जो अब तक की इतलात के मुताबिक ये थाना मीरान शाह का गांव है, दरपा खेल दावड़ शहजाद कोट, ये उस छोटे से इलाके का नाम है। और यहाँ पे दावड़ कौम के सरबराह मलक सैफुल्लाह खान का कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया। क्यों शहीद किया गया? क्योंकि ये एक ग्रुप आया था, और ये ग्रुप्स की शक्ल में ये मिलिटेंट्स फिरते हैं, लोगों से खाना मांगते हैं, लोगों से रिहाइश मांगते हैं। जी हमने एक रात गुजारनी है, हमने कुछ दिन कुछ रातें यहाँ पे गुजारनी है, हमें पनाह दे दें, हमें अपने हुजरों में अपनी मसाजिद में जगह दे दें। तो इस तरह की सूरत हाल तकरीबन रोज़ाना का मामूल है। लोग डर के मारे खाना दे भी देते हैं, और फिर इससे भी मसला पैदा हो जाता है। खाना आप दें मिलिटेंट्स को तो फिर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगता है, खाना ना दिया जाए तो फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जो दरपा खेल शुमाली वज़ीरिस्तान में पैदा हुई है। एक ग्रुप आता है, वो रिहाइश का और खाने का मुतालबा करता है। इस कबीले के सरबराह या कबायली मशर मलक सैफुल्लाह दावड़ इनको कहते हैं कि जी आपका और हमारा तो एक मुआहदा हुआ था कि आप हमारे इलाके में दोबारा नहीं नज़र आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, खाना नहीं मांगेंगे, रिहाइश नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर उस ग्रुप ने कहते हैं कि रात गुजारी, उसी इलाके में गुजारी तल्ख कलामी के बाद, और फिर उस ग्रुप ने बताया मलक सैफुल्लाह दावड़ को कि जी आपका मुआहदा किसी दूसरे ग्रुप के साथ हुआ था, हमारे साथ नहीं हुआ था। ये जब तल्ख कलामी बढ़ी तो फिर इन्होंने फायरिंग की और मलक सैफुल्लाह दावड़ को शहीद कर दिया। उसके बाद बिपर गए, मुश्तइल हो गए कबीले के दूसरे अफराद। उन्होंने अपने अपने घरों में जो भी छोटा मोटा हथियार था, उनके पास जो दस्तयाब हथियार हैं, वो उन्होंने उठा लिया, और उनके साथ जनाब फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। इसमें मज़ीद 2 अफराद जो हैं, ये शाह हुसैन वल्द सुल्तान अयास, अकबर नवाज़ वल्द मीर दार जान, ये ज़ख्मी हुए फायरिंग के तबादले में। जबकि अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मज़ीद 2 अफराद इस कबीले के शहीद हो गए, जिनकी शनाख्त मुश्ताक वल्द सखीदार खान, मेहरान वल्द नूरदाद खान के नाम से हुई है। इनकी मैयतें जो है पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरान शाह पहुंचाई गई, और फायरिंग का तबादला जारी है। मिलिटेंट्स के मज़ीद साथी भी वहां पे पहुंचे, और इस जगह पे जहां पे शहजाद कोट में ये वाक़या हुआ था, तो आसपास के इलाकों के लोग भी वहां पे मुकाबले के लिए पहुंचे, और इस पे सरकारी हुकाम ने कोई इसकी तस्दीक नहीं की इस वाक़े की, क्योंकि जब कोई सरकारी तौर पर बताया जाता है वहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, तो तब सूरत हाल बहुत क्लियर होकर सामने आ जाती है, या पुलिस की तरफ से।
یہ جو میں نام آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہسپتال کا ریکارڈ ہے، اور اس میں زخمی لائے گئے ہیں، اس میں ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں، اس میں خود ملک سیف اللہ خان ہیں اور اس قبیلے کے 2 مزید افراد ہیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے اور 3 کو زندہ گرفتار کیا ہے اس قبیلے نے۔ اب یہ صورتحال جب آپ ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اس قسم کی جب صورتحال ہو کسی علاقے میں، تو اسی وجہ سے اس قبیلے کے لوگوں نے یا معاہدہ کیا یا ان کے ساتھ مذاکرات کیے یا ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ جی آپ ہمارے علاقوں سے دور رہیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں، ہمارے بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں، ہر قسم کے معاملات زندگی جو ہیں یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو طاقت کے استعمال پہ، طاقت کے زور سے وہاں پہ جس طریقے سے سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وہاں پہ مختلف ملیٹنٹ گروپس کی موجودگی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو فلاں گروپ چل رہا ہے، جا رہا ہے، یا جو پیٹرولنگ کر رہا ہے، یا جو ایک علاقے سے گزر رہا ہے، یہ کس گروپ کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک مخصوص یونیفارم تو ہوتا نہیں ہے، مخصوص ان کا صرف ایک جو لباس ہوتا ہے وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ جناب یہ ملیٹنٹس ہیں۔ جس طریقے سے ان کے بال لمبے ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جاگرز پہنے ہوتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جیکٹس پہنے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس بھاری ہتھیار ہوتے ہیں، کلاشنکوف ہوتے ہیں، راکٹ لانچر ہوتے ہیں، یا اگر موٹر سائیکل پہ بھی یہ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ملیٹنٹ ہے، یہ وہاں پہ مختلف کسی نہ کسی تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور یہ صورتحال ظاہر ہے کہ خاصی تشویشناک ہے اس علاقے کے لیے بھی، اور حالات کشیدہ ہیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو حالات کے بارے میں یہ اطلاع نہیں آئی کہ وہاں پہ صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ کا تبادلہ البتہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بنوں میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ تھانہ منڈان کی حدود میں واقعہ چوکی فتح خیل ہے۔ یہاں پہ بلٹ پروف گاڑی کو کنگر جان بہادر کے مقام پر ملیٹنٹس نے راکٹ کا حملے کا نشانہ بنائی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بلٹ پروف گاڑی ہے، اس پہ گولی اثر انداز نہیں ہوگی، اور جو تصویریں اس گاڑی کے سامنے آئی ہیں اس پہ فرنٹ شیشے پہ اور سائیڈ شیشے پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب راکٹ کا اگر ظاہر ہے کہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں یہ گاڑی کا ڈرائیور راز علی شاہ، اس نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور اگر اس بلٹ پروف گاڑی کے کسی بلٹ پروف شیشے سے کوئی گولی آر پار ہوئی ہے تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی بلٹ پروف گاڑی ہے کہ جس کے اندر بیٹھا ہوا پولیس اہلکار جو ہے یہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ لیکن ملیٹنٹس نے راکٹ سے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ شاید ڈرائیور غالباً گاڑی کے اس وقت باہر ہوگا، کیونکہ گاڑی کے پر جو نشانات ہیں وہ گولیوں کے ہیں۔ اس میں ایک شہری زخمی بھی ہوا ہے۔ علاقے میں جو ہے یہ دوبارہ سے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بنوں کا فتح خیل کا علاقہ ہو، مزنگا میریان کے باقی علاقے ہوں، تو یہاں پہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر پولیس چلی جاتی ہے، وہاں پہ سرچ آپریشن بھی ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جو ہیں یہ حملہ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، فرار ہونے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں کہ بنوں پولیس نے رواں سال کے دوران، یعنی یہ جو جنوری، فروری، مارچ اور اپریل اور یہ جو 4 مہینے ہیں، اس میں 73 آپریشنز کیے گئے ہیں۔ 16 ملیٹنٹس جو ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ مارا گیا ہے۔ 73 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جس میں 16 ملیٹنٹس کو مارا گیا اور 18 کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 27 ایسے دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ یہ بنوں پولیس کے اعداد و شمار ہیں، اور اس دوران 37 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ضلع بھر میں 131 سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز کے دوران بھاری مقدار میں غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا، جس میں 264 کلاشنکوف، 57 کالاکوف، 88 رائفلز، 138 ریپیٹرز اور 1665 پسٹلز اور 22,261 کارتوس جو ہیں یہ بھی برآمد کیے گئے۔ یہ صورتحال ہے جنوبی اضلاع کی۔ اور دوسری طرف جو ایک خصوصی اجلاس سے بلایا گیا، اس میں بڑی سخت تقریر کی ڈرون حملوں کے خلاف
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈرون گرتے ہیں یہ GHQ کے اوپر کیوں نہیں گرتے، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، وزیر اعظم ہاؤس پہ اور کور کمانڈر ہاؤس پہ کیوں نہیں گرتے، یہ گورنر ہاؤس پہ کیوں نہیں گرتے، یہ ہمیشہ کسی قبائلی کے گھر پہ کیوں گرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اوپر بھی ڈرون پھرے 2 راتیں اور پھر میں نے اس کو مار گرانے کی جب دھمکی دی تو پھر وہ ڈرون وہاں سے ہٹائے گئے۔ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے یہ ملیٹنٹس کے پاس بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس سے آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں کسی محفوظ مقام پہ موجود ہوں، میں کسی شہری علاقے میں موجود ہوں تو یہاں پہ میں محفوظ ہوں۔ اگر میں کسی پہاڑی علاقے میں موجود نہیں ہوں اور میں کسی شہری علاقے میں موجود ہوں تو پھر میں محفوظ ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ غلط فہمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب ڈرون ٹیکنالوجی کی آپ بات کرتے ہیں، اور مارٹر گولیوں کا آ کے گرنا، فائر کا مس ہو جانا، یا پھر دہشت گردوں کا قبائلی علاقوں میں آبادیوں کی آڑ لینا، تو ظاہر ہے کہ اس میں جب جھڑپ ہوتی ہے تو پھر اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ مارٹر گولہ کہاں سے فائر کیا گیا، یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا یہ کس جانب سے کیا گیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے، منتخب عوامی نمائندوں میں بھی ظاہر ہے کہ بجا طور پر یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ اور جو ایک جرگہ ہوا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس حوالے سے بھی میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں کہ اس کے مطالبات یا اس کی سفارشات پر کتنا عمل ہوا، جو کرنے کا کام صوبائی حکومت کا تھا وہ کس حد تک ہوا، جو کرنے کا کام وفاقی حکومت کا، وفاقی اداروں کا تھا وہ کس حد تک ہوا۔ یہ کام اگر نہیں ہوگا، اگر یہ بیان بازی کا سلسلہ چلتا رہے گا، اگر صرف سخت قسم کی تقریریں اور تقریروں کا موقع پیدا کرنے کی صرف کوشش کی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ صورتحال اسی طرح ہوگی۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ ان سارے حالات پر نظر رہے گی، کیونکہ حالات بڑے تشویشناک ہیں، اور شاید آپ کو، مجھے، بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح یہ محسوس نہ ہو، لیکن محسوس ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن پہ یہ حالات گزر رہے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔